آپ ایجنسیوں کے بندے ہیں؟ ایجنسیاں تو مجھ سے پناہ مانگتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے پھکی دے دی ہے، تو آپ بھی کسی کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں یا آپ کی کوئی ذاتی بھی چیز؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں پروڈکٹ ڈالیں، آپ اپنی گفتگو کی آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کی چیز دکھے گی. ہم تو میرے بھائی مولا علی والی ایک کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلے جانا ہے. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں الحمدللہ. اگر کبھی کوئی کامیابی ہو گیا آپ کو قتل کرنے میں، تو اس کے بعد یہ آپ کے جو فالوورز ہیں کیا یہ کسی فرقے کی شکل لے لیں گے؟ میرا تو کوئی فالوور ہے ہی نہیں دنیا میں. یوٹیوب کے ہاں وہ سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اور اسٹوڈنٹس ہیں. اس طرح روایتی انداز میں تو چلتا آ رہا ہے، محدث ہیں، مفتی ہیں، مولانا صاحب ہیں، تو یہ ذرا سمجھنے میں آتا ہے کہ ان کا کیا درجہ ہے. آپ اس وقت کس درجے پہ ہیں؟ آپ کو کیا کہہ کے بلایا جائے؟ امام بھی لکھتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ؟ وہ امام جو ہے نا جی، وہ امام جو ہے وہ ایبریویشن ہے، EMAM، انجینئر محمد علی مرزا. کبھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشراق صاحب میرے استاد، کبھی آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے استاد. تو ایکچولی میں آپ شاگرد ہیں کن کے؟ ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کے جو علماء ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. عزت تو چھوڑ دیں، وہ اسلام ان کا نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ڈگری کی تو اوقات ہی کوئی نہ ہوئی. ہاں دنیا میں کوئی ایسی ڈگری لائیں جسے سارے مانتے ہوں، انشاءاللہ میں بھی پیپر دے کے ڈگری لے لوں گا، اور ٹائم قیامت تک ہے. سمپل سا مجھے کلیہ بتائیے گا شریعت کی روح سے کہ یہ تو جنتی ہیں کیونکہ یہ تو اب آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی اور بھی جنتی ہے فرقوں میں جو دوسرے ہیں؟ جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جنت کی گارنٹی تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی نہیں دی ہوئی ہے. میں نے آج تک کسی کو گارنٹی نہیں دی جنت کی. آپ سے اگر کوئی سخت سوال پوچھا جائے تو آپ اس سے ناراض یا غصہ وغیرہ تو نہیں کرتے؟ میں ناراض اس وقت ہوتا ہوں جب کہ کوئی نرم سوال پوچھے. سخت سے مجھے مزہ آتا ہے. T20 کا پلیئر ہوں میں. آپ ایجنسیوں کے بندے ہیں؟ نہیں ایجنسیوں کا بندہ کیوں؟ ایجنسیاں تو مجھ سے پناہ مانگتی ہیں. ہاں اب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت نیریٹو ان کو سپورٹ پہ چلا جاتا ہو، اس وجہ سے کہ انہوں نے قبلہ ہمارے والا کر لیا. جن زمانوں میں عمران خان صاحب اور PTI ایجنسیوں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ایجنسیز کا کوئی کام نہیں ہے پالیٹکس کے اندر. اور آج عمران خان صاحب اس مقدمے کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ تو ٹکر مارنے کے قریب ہیں، وہ دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے. تو میرا خیال ہے میرے ساتھ تو کوئی معاملہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں چونکہ میرا ایک تعلق ڈیفنس آرگنائزیشن کے ساتھ رہا ہے اور اب بھی ہے، مرتے دم تک ہی رہے گا ظاہر ہے، کیونکہ جان تو نہیں چھوٹتی. اٹامی انرجی سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ تو اپنی ڈیتھ تک وہ انڈر آبزرویشن ہی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے باقی اسٹوڈنٹس تو ہیں. ایجنسیز کے کافی بڑوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم نے جو بندہ بھی بھیجا آپ کی رپورٹنگ کرنے کے لیے 4 دن بعد آپ کا اسٹوڈنٹ ہی بن گیا اور آگے تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے. ابھی تک کوئی ہمیں بندہ ملا نہیں. تو میں نے ان کا کوئی مولوی بھرتی کرو، اور بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک چیز میرے بارے میں نیگیٹو آپ کو بتا دے گا. لیکن آج کل یہ اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ آج کل ہر بندہ یوٹیوب کے اوپر ہے، فیس بک کے اوپر ہے، ٹک ٹاک کے اوپر ہے. اس کے نظریات کیا ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یعنی اگر میرے بارے میں کوئی یہ بتانا شروع کر دے کہ یہ جو ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے، تو یہ سودا بکے گا نہیں، کیونکہ اہل بیت کا دفاع میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے دفاع میں مجھے کوئی غلو کا فتویٰ لگا دے، لیکن دوسری طرف فتویٰ کو نہیں لگا سکتا. اس لحاظ سے ہمارا کوئی ایسا لینا دینا نہیں جی ایجنسیوں کے ساتھ. میں آج ایز اے نیوٹرل پرسن جب میں آیا، میں نے آپ کی محفل بھی اٹینڈ کی، آپ کی گفتگو سنی، تو آپ اس میں اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے یہ چیز، اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں، اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ویوز میرے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ان کو مینشن کرتے ہیں کہ فلاں بابے نے یا فلاں فرقے کے اس مولوی نے یا فلاں فرقے کے اس بندے نے انہوں نے کیا کیا ہے. تو اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے پھکی دے دی ہے. تو آپ بھی کسی کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں یا آپ کی کوئی ذاتی بھی چیز؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں پروڈکٹ ڈالیں، آپ اپنی گفتگو کی آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کی چیز دکھے گی. ہاں جی، یہ جو آپ نے آخری جملہ بولا یہ تو میں نے پہلے بولا تھا نا، یہ میں ریبٹل کر رہا تھا. ریبٹل میں نے یہ کیا کہ ہمارے بارے میں بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ علماء کی تصویریں لگا کے ویوز لیتا ہے. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ میں نے 7-8 سال تک صرف اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا. اسی سے یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی بنیاد بنی، اور وہ بنیاد پھر ماشاء اللہ تعالیٰ اتنی مضبوط ہوئی کہ آج آپ کو اس کے اوپر بلڈنگ نظر آ رہی ہے اتنی بڑی کہ دنیا کے ہر کونے میں بات سنی جا رہی ہے. پھر جب علماء نے 2015 کے بعد میری تصویروں کے اوپر کراس لگا کے مجھے ونریبل کیا گستاخ کہہ کے، تو میں نے علماء کی تصویروں پہ بغیر کراس لگائے ان کی اچھی اچھی تصویریں خوبصورت اسمائلنگ فیس والی لگا کے ان کو میں نے علمی جواب دیے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا تھا. اور پھر میں نے ساتھ پھکی کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ کہتے ہیں ویوز آپ کے علماء کی وجہ سے لیے ہیں تو آپ کے اپنے علماء کی تو ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور ان علماء کی تصویر جب میں لگاتا ہوں آپ کہتے ہیں مجھے ویوز مل رہے ہیں،
تو ان کے اپنے ویوز تو ہونے چاہیے نا اتنے. یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب اور سعد رضوی صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے, یہ بھی جو میلاد شریف کے جلوس کے اوپر جو کچھ کے پی پولیس نے کیا, تو وہ 12 سے 15,000 لوگوں نے دیکھی ہے. اور جو میں نے اس کے اوپر یعنی ایک نیریٹو رکھا کہ یہ کے پی پولیس کی زیادتی ہے اس حوالے سے, جبکہ کوئی بھی ان کے حق میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, تو 30 سے 35 گھنٹے میں 1 لاکھ وہ ویڈیو کراس کر گئی ہے. اگر مجھے ویو مل رہے ہوں تو ہونا چاہیے ان کا 14 لاکھ اور میرا 1 لاکھ ہو. تو یہ میں نے ریبٹل کے طور پہ بات کی ہے, نہ کہ میں نے یہ کوئی کلیم کیا ہے. پھر میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں نا, یا تو ہونا کہ اس سے میں کوئی کروڑوں ڈالر کما رہا ہوں, پھر تو میں کہوں نا یہ بات کر رہا ہوں. یا اس کے اگینسٹ میں جب یہ فخریہ بیان کر رہا ہوں تو میں اس میں کہوں دیکھو جی میں نمبر 1 ہوں, لہٰذا مجھے چندہ دو, میرے اس مدرسے میں آ جاؤ. میں تو بینیفیشری نہیں ہوں. چونکہ میں بینیفیشری نہیں ہوں لہٰذا مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پہلے میرے ساتھ کا بندہ لانا ہوگا جو نہ چندہ لیتا ہو, نہ مدرسہ ہو, نہ مسجد ہو, اس سسٹم کا بینیفیشری نہ ہو, الٹا اپنی جیب سے لگاتا ہو. یہ ساری کوالٹیز میں موجود ہو اور میری طرح کا کام کر رہا ہو تو بندہ لے آئیں. اور یہ بات میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ مفاد کی خاطر کر رہا ہے. ادروائز مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس لیول پہ بات میں نے اس لیے کرنی ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر خوراک لگائیں, میں امین بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں, آپ کو میں اس پورے ایشو میں نکال سکتا ہوں اس کرائسس سے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو اور آپ پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حوالے سے جب 6 رکنی کمیٹی بنی ہے تو سیدنا علی کی بھی خواہش تھی کہ مجھے حضرت عمر کے بعد خلیفہ چنا جائے, اس لیے کہ وہ کوئی لالچ تھی نہیں, وہ سمجھتے تھے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں, اچھے طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل سکتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر. تو یہ تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا. ہاں اگر کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرتا ہے وہ الگ بات ہے, تو ہم تو وہ کر نہیں رہے. ہمارا قول و فعل آپ کے سامنے ہے, ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو ہم لوگوں کے سامنے قرآن و سنت رکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو میں نے ریبٹل کیا تھا, کوئی تکبر والی بات نہیں. اس میں سے نکالنا کیا ہے میرے بھائی, نہ میں نے کوئی فورن ٹور کرنا ہے, نہ میں نے کوئی عورتوں کو شاگرد رکھ کے بعد میں آپ کی چاچیاں بنانا ہے یا ان کو مدرسے کھول کے دینے ہیں. نہیں, ہم تو میرے بھائی مولا علی والی ایک کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلے جانا ہے. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں, تو اس لیے میں یہ بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں الحمدللہ. آپ کے اوپر کافی سارے قاتلانہ حملے ہوئے, اگر کبھی کوئی کامیابی ہو گیا آپ کو قتل کرنے میں تو اس کے بعد یہ آپ کے جو فالوورز ہیں کیا یہ کسی فرقے کی شکل لے لیں گے؟ میرا تو کوئی فالوور ہے ہی نہیں دنیا میں. فالوور تو ہے نا, وہ سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اور سٹوڈنٹس ہیں. آپ کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ میرا سٹوڈنٹ پروڈیوس کریں جس سے آپ یہ جملہ بولیں کہ تم نبی الاسلام کے فالوور ہو یا علی بھائی کے, تو وہ کہے گا علی بھائی کے ہم سٹوڈنٹ ہیں, نبی الاسلام کے فالوور ہیں. تو یہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے. جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے فرقوں کے نام یاد کروایا نا, ہم نے ان کو کچی جماعت سے یہ بات پڑھائی ہے کہ فالوور آپ نے اس کا بننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی شخصیت کو بت نہیں بنانا. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو آپ کو خطرہ لاحق رہتا ہے نا لوگوں کو, اور بڑا یعنی درد دل سے یہ چیز بیان کرتے ہیں جی کوئی فرقہ نہ بن جائے. سرکار جنہوں نے فرقے بنانے ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں فرقے نوس کر کے جاتے ہیں, وہ کتابیں لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا فرقہ ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. مدرسے قائم کر کے جاتے ہیں. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے حنفی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے تھے. مقابلے پہ احمد بریلوی نے 1904 میں منظر الاسلام بریلی مدرسہ بنایا, اس سے پہلے حنفی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے. پھر کتابیں لکھی, حسام الارمین لکھی اعلیٰ حضرت نے, اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے لکھی المحند المفند, اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. دونوں نے اپنے پلیٹ فارم لادا کیے, جس طرح میک ڈونلڈ اور کے ایف سی ہے, اور یہ بالکل بلکہ یہ تو بہت بہتر ہے میک ڈونلڈ اور کے ایف سی, کم از کم ایک دوسرے کو کافر تو نہیں کہتے, ٹھیک ہے, عزت سے اپنا مقدمہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کو پیچھے چھوڑ کے, تو انہوں نے فرقے لانچ کیے, کتابیں لکھ کے آپ کے حوالے کی. ہم نے تو کتابیں وہی رکھی ہوئی ہیں جو کامن ہے. پلس میں نے آج تک نہ قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں دیا. میں کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لے, کوئی دیوبندی ہے اشرف تھانوی کا پڑھ لے, کوئی اہل حدیث ہے جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لے, کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لے, اور اگر کوئی بالکل اس سے ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہے مولانا مودودی کا پڑھ لے, فتح محمد جلندری کا پڑھ لے. میں نے اپنا کوئی ترجمہ نہیں دیا, نہ حدیث کا نہ قرآن کا, بلکہ انہی کی طرف جوڑا. چندے ہم ان کو دیں, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھیں, پھر ہم پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ فرقہ بنا لے گا. سرکار دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا کہ مچھلی یہ ہوتی ہے, تو وہ مچھلی والی ساری کوالٹیز آپ کو کسی میں ثابت کر. اگر آپ مضر ہیں کہ آپ ایلیفنٹ کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں تو کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا, کیونکہ مچھلی ہوگی تو گلپھڑوں سے سانس لے گی اور وہ خشکی پہ آتے ہی مر جائے گی. ایلیفنٹ تو رہتے ہی خشکی میں, اس کو پانی میں ڈال دیں تو مر جائے گا اگر اس کو غوطہ آ جائے. تو اب اگر میں یہ کر رہا ہوں
تو مجھ سے پہلے جتنے فرقے لانچ ہوئے ہیں ان کے اندر جتنی وہ خوبیاں تھیں جن کو میں خامیاں سمجھتا ہوں اکثر، ان میں سے کوئی ایک میرے اندر نکالے. کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک، کوئی سلیبس. سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو ان کی تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ سارے کافر آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کے باوجود وہ گالی جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہمیں تو نہ دیں، تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے نا، کہ وہ ساری جو بری چیزیں جو آپ فرقوں میں موجود ہوتی ہیں یا چلے کوالٹیز آپ کی نظر میں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے حق میں نہیں ہے کہ آپ ثابت کر کے مجھے اس کیٹیگری میں فال کروائیں. رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس، تو میرے بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ قرآن و سنت پیش کرتے ہیں. وہ یہ تو کہتے نہیں علی بھائی نے کہا. ہمارے جتنے لوگ ویلاگس بنا رہے ہیں، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی نے یہ نہیں کہا تھا، علی بھائی نے تو یہ آیت حدیث پیش کی تھی، آپ نے جھوٹا الزام لگایا. میری ذات کو کبھی کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا. ہمیشہ جو ہم نے قرآن و سنت سے تعلیمات رکھی اس کو لوگ ڈیفینڈ کر، لیکن ادھر لوگ ذات کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کی اتنی خدمات ہیں، اشرف تھانوی کی اتنی خدمات ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گھر کے ہیں، کفار کی مساجد، یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے. ہم نے تو نہیں کبھی کہا کافر کا. تو یہ شخصیات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم صرف ایک شخصیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص کا احترام کرتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کریں گے. جہاں گستاخی ہوگی وہاں ذرا سخت الفاظ میں کریں گے. تو آپ مجھے ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں، جس طرح روایتی انداز میں تو چلتا آ رہا ہے، محدث ہیں، مفتی ہیں، مولانا صاحب ہیں، تو یہ ذرا سمجھنے میں آتا ہے کہ ان کا کیا درجہ ہے. آپ اس وقت کس درجے پہ ہیں؟ آپ کو کیا کہہ کے بلایا جائے؟ امام بھی لکھتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ وہ کئی جگہ؟ وہ امام جو ہے نا جی، وہ امام جو ہے وہ ایبریویشن ہے، EMAM. EMA آئی سے نہیں. انجینئر محمد علی مرزا. وہ کہیں انڈیا میں کسی نے ایک چینل بنایا تھا تو اس سے وہ ایک سلسلہ چل پڑا. وہ امام وہ دوسرے والا نہیں. باقی میں تو وہی لکھتا ہوں جو لکھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا. باقی رہ گیا محدث ہیں، امام، یہ تو مطلب جو محدث ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے آج کے دور کے. مفتیوں کی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھ لی. خدا کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہ لگائے، ہمیں وہی رہنے دے جو ہم ہیں الحمدللہ. وہی میں پوچھ رہا ہوں. وہ انجینئر محمد علی مرزا دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہی ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اگر مولا علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلم ہوں، اور اسی پہ میرا فخر ہے. ایک ہر شخصیت کے کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد، کبھی آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے استاد. تو ایکچولی میں آپ شاگرد ہیں کن کے؟ دیکھیں، میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہمارا پبلک سیشن کوئی دیکھ لیں، آپ ایک سیشن میں اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں دین کا نالج نہیں حاصل کیا ہوتا. تو پھر جب میرے جیسا بندہ ڈاکٹر اسرار سے پوچھ رہا ہو تو وہ ان 2-2.5 گھنٹوں کے اندر کیا کچھ سمیٹ لے گا. پھر ان کی ویڈیوز دیکھیں. ویڈیوز یا کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگ اپنے نظریات لوگوں تک پہنچائیں. آج اگر میں اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن کا پڑھ رہا ہوں، گویا کہ میں اشرف تھانوی سے خود قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے جو کچھ بولنا تھا سوچ سمجھ کے وہ لکھ کے میرے حوالے کر دیا. اور یقیناً وہ تقی عثمانی سے بہتر ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا یقیناً ڈاکٹر طاہر القادری سے وہ بہتر ترجمہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے. تو ہم تو ڈائریکٹ بزرگوں سے ہی سب کچھ سیکھ رہے ہیں، انہی کے ترجمے کوٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے حوالے سے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا. ہم ہمیشہ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جس کے اوپر لوگ ایگریڈ ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے اوپر، انہی کی تعلیمات کا ریفرنس ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے خود تو کوئی بھی چیز لانچ نہیں کی ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی ہم نے سیکھا، الیاس قادری صاحب سے بھی سیکھا، اور مولانا اسحاق صاحب سے بھی سیکھا، شیخ زبیر علیزئی صاحب سے بھی. تو جتنے بڑے لوگ جن سے بھی علم حاصل کیا ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، آج بھی سیکھتے ہیں. باقی وہ اگر آپ کہیں کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے تو اس طرح کی تعلیم تو میں نے انجینئرنگ کی حاصل کی ہے. اس طرح کی تعلیم اگر کہیں پہ ہے کہ جس میں قرآن، بخاری، مسلم پڑھائی جاتی ہو اور اسی سے حوالے دیے جاتے ہوں، اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی مدرسہ اگر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ایگزسٹ کرتا ہے تو مجھے آپ بتا دیں، میں تو تلاش میں ہوں. کیونکہ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں پھر ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بندہ لائیں گے تو ہم بتا دیں گے یہ تو فرقے کی تعلیم دے رہا ہے. تو اینڈ پہ آپ کو یہی پلیٹ فارم نظر آئے گا جو ایک ایک چیز ریفرنس سے پیش کرتا ہے. اور اس میں پھکی کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے کہے نا کہ
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تیرے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے، کس عالم کا تو اسٹوڈنٹ ہے؟ آپ قرآن کھولیں گے سورۃ البقرہ کی 279 نکل آئی تو آپ کہیں گے بس تو جو بھی ہے، تو نے میرے رب کی بات مجھے بتائی ہے، میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ الجھاتے ہیں اس طرح کے معاملہ۔ اور ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کے جو علماء ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ عزت تو چھوڑ دیں، وہ اسلام ان کا نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ڈگری کی تو اوقات ہی کوئی نہ ہوئی۔ ہاں دنیا میں کوئی ایسی ڈگری لائیں جسے سارے مانتے ہوں، انشاءاللہ میں بھی پیپر دے کے ڈگری لے لوں گا، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ پھکی تو بہت آپ نے دی ہے، نہیں اب پھکے بھی دیتا ہوں۔ پھکے اور پھکی یا دیگر جو بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اس ڈاکٹرین کے لیے، تو یہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ تشیعوں میں بھی یہ مسئلہ ہے، اہل حدیث میں یہ مسئلہ ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں کہ مسائل ہیں، بریلویوں میں یہ مسئلہ ہے، ان میں مسائل پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شہد کی چمچ بھی آپ کی دیکھنے کو ملی، وہ آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت اگر دیکھی جائے تو شاید میں بریلویوں کو اس معاملے میں دیکھتا ہوں یار بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، تو وہ چلیں وہ ہلکی سی پھکی کے بعد شہد بھی آ گئی تھی، تو کوئی سارے ہی مسائل ہیں ان کے اندر یا کسی فرقے میں کوئی اچھی بات بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ فرقوں میں اچھی باتیں تو میں ہر ویڈیو کے اندر ہائی لائٹ کرتا ہوں، وہ آپ نے ایک دیکھی ہے نا، آپ اگر پورشن وہ دیکھیں گے کہ جس میں لا الہ کا ذکر ہے تو آپ نے تو کہنا یہ نفی ہے، الا اللہ بھی موجود ہوتا ہے۔ میرا کوئی بھی ٹاپک ہے نا وہ پورا مقدمہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کلپ کے اندر میں آپ کو کیا یار اللہ کو بات کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب نازل کرنی پڑی ہے، اللہ تو 5 لائنوں میں بھی بات کر سکتا تھا، اس لیے کہ وسوسے اتنے زیادہ ہیں۔ تو میری ویڈیوز بھی گھنٹوں پہ ہوتی ہیں، ان میں سے اگر ایک کلپ کسی نے کاٹا جس میں نے کسی کی سرزنش کی تو پہلے میں نے تھوڑی لیپا پوتی بھی کی ہوگی، اس کے اینڈ پہ جا کے وہ جملہ بولا ہوگا۔ اور قرآن کا بھی یہ سٹائل ہے، قرآن میں دیکھیں درجنوں جگہ یہ سوال ہے، یہ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب وہ درجنوں مقامات چھوڑ کے میں اگر ایک پوائنٹ اٹھا لوں اور میں دکھاؤں کہ قرآن میں سورہ الذاریات میں لکھا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، تو فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو ایک غیر اخلاقی جواب لگتا ہے کہ یار وہ تو آپ سے تاریخ اور وقت پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو علمی طریقے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں تجھے آگ پہ چلا جائے گا، تو اس نے تو آپ کی بات ہی نہیں قبول کرنی۔ لیکن قرآن کی جو آیت ہے اس کے پیچھے 13 سالہ مکی قرآن ہے جس میں ایک ایک چیز کا جواب دیا گیا ہے پازیٹیو انداز میں۔ اینڈ پہ جب کوئی بندہ اس لیول پہ اترا ہے تو پھر اس کے لیے وہ والا جواب بھی ترکی میں ترکی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص وہ باقی چیزیں چھوڑ کے اللہ کا یہ مزاج اٹھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک اچھے ٹیچر کے طور پہ تو پریزنٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح کا مزاج آپ کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں نظر آئے گا، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ کوئی رانگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ ایٹیچیوڈ بالکل درست تھا، اس کے پیچھے یہ چیزیں تھیں۔ تو میں اگر حیات النبی پہ بات کر رہا ہوں، میں اسی طریقے سے حاضر و ناظر پہ بات کر رہا ہوں، میں رفع الیدین پہ بات کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی پہلے پازیٹیو چیز لے کے چلتا ہوں، پھر نیگیٹو چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور پھر اینڈ پہ ایک رزلٹ نکالتا ہوں۔ اب جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ نیگیٹو چیز اٹھاتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں وہ ایون نیگیٹو بھی کو اٹھا لے اس میں شرعی گرفت میرے اوپر کوئی نہیں کوئی کر سکتا کہ جو میں نے غلطی بتائی ہے کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں صرف غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں، سر پورے قرآن کا مقدمہ ہی ہے لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنا۔ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے کہ دین ابراہیمی جو ٹیمپر ہو چکا تھا، نبی الاسلام اس دین کے مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور ایک نئی شریعت بھی لے کے آئے امپرومنٹ کے ساتھ، اور خاتم النبیین بھی بن کے آئے۔ نبی علیہ السلام دین ابراہیمی کے مجدد بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دین ابراہیمی کو جیوز اور کرسچنز نے برباد کر دیا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، بھائی تم ابراہیم کے ساتھ جوڑے ہوئے اپنے آپ کو، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، وہ مسلم تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ دین ابراہیمی کے اوپر یہ نبی ہیں امی اور ان کے ساتھی جو دین ابراہیمی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو دین ابراہیمی کے نبی الاسلام مجدد بھی تھے، شریعت ابراہیمی کو رینیو کرنے بھی آئے، اور خاتم النبیین بھی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تعلیمات ہم تک پہنچ۔ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطی ایڈریس ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی، اس طرح انبیاء کرام کے واقعات ہوئے تو اہل ایمان سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ بھی اللہ نے بیان کی، پوری کمنٹری ہے۔ سرکار غزوہ احد کے موقع پر چند صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، 60 آیات سورہ آل عمران کی صرف ان کے اوپر تبصرہ ہے، اتنے سخت الفاظ میں، اینڈ پہ معاف کر دیا ہے، لیکن کلاس فل لی ہے اللہ نے، اس لیے
کہ کل کو میں نے تمہیں رومنز اور پرشینز کے خلاف کھڑا کرنا ہے. اگر تم اب ان چھوٹی جنگوں میں ڈسپلن لوز کر گئے تو سپر پاور سے کیسے ٹکراؤ گے؟ تو سرکار پھر وہ دیکھ لیں, وہ ایک پول کا میچ پاکستان جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہار گیا, تو پھر فائنل تک کوئی میچ نہیں ہارا مسلمان, بس وہ ایک پول میچ ہارے تھے غزوہ احد کا. اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کے گھرانے تک ان بیٹن رہے ہیں مسلمان, اس وجہ سے کہ وہ ڈسپلن پہ جو ڈانٹ پڑی تھی نا اس سے اصلاح ہوئی تھی. تو یہ چھوڑ دیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ دعویٰ ہے آپ کی اس پلیٹ فارم کی وساطت سے, اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ کوئی نہیں ہے جو اس ٹاپک پہ بات کرتا ہو, کیونکہ جو اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے وہ کہتا ہے سوراں دے سور, جو اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے وہ کہتا ہے واجب القتل, ایک ہی سزا سر تن سے جدا. میں واحد بندہ ہوں جو چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ, ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کے بھی کہتا ہوں کہ یار اپنی کتابیں آپ ٹھیک کر لیں, قرآن و سنت پہ آ جائیں, آپ کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھیں گے, آپ مسلمان. وہ جن باتوں پہ کہتے تھے کہ ایک ہی سزا سر تن سے جدا, آپ کا ان باتوں پہ نیریٹو مختلف ہے؟ اس پہ تو ان کا اپنا نیریٹو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سر تن سے جدا اگر دوسرے فرقے کا ہے, اگر اپنا بابا چشتی رسول اللہ بھی پڑھائے گا تو اس کے مزار پہ پھر بھی ہم جائیں گے, اس مزار کا گنبد سر تن سے جدا نہیں ہوگا. یہ تو گستاخ رسول کے لیے نیریٹو تھا. ہم نے جب ثابت کر دیا اسی نیریٹو کے اوپر وہ کریں نا. دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں ٹانگیں آپ قبروں سے نکال کے, تو ہم پھر ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ اپنوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو یہ اگلا حصہ کاٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی لاشیں ٹانگنی چاہیے. سرکار ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, یہ آپ نے کہا تھا. یہ آپ نے کہا تھا کہ گستاخ رسول ہوتا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے. میں کنٹرول الفاظ استعمال کر رہا ہوں. جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو اب کہو کہ یہ سارے بھی آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا. میں نے بیسیکلی ان کی کالک ان کے منہ کے اوپر مارتی ہے, ان کی ڈاکٹرن کے اوپر ان کو گرا دیا ہے, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے. باقی علمی جواب آج تک آپ کو ہمارے خلاف ویڈیو میں یہی ملے گا, فارغ ہو گیا ہے, گستاخ ہے. آج تک کوئی علمی جواب آپ نے سنا ہے کہ انجینئر نے یہ آیت بیان کی جبکہ یہ قرآن میں لکھی نہیں ہوئی تھی, یہ تو ہندوؤں کی کتاب سے بیان کر رہا ہے. وہ کہتا نہیں بیان کر رہا ہے کہ بس کرنی ہی نہیں چاہیے گلا. دیکھو جی اختلاف پیدا ہوتا ہے. سرکار نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا تو قرآن میں ابو جہل کی دعا نقل ہوئی ہے کہ اے اللہ ہم پر عذاب بھیج اگر یہ نبی سچا ہے, آسمان سے پتھر نازل فرما. اور پتھر نازل ہی کو نہیں ہوتے, کہتے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو ابھی ہم پہ پتھر نازل ہوتے. تو اللہ نے کہا ہے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ہم عذاب نہیں دیں گے, کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اہل ایمان کو اور نبی کو وہاں سے نکالتا ہے پھر عذاب دیتا ہے. پھر غزوہ بدر میں ان پہ عذاب الہی کی کوڑا پڑا اللہ کی طرف سے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہ لیں, ایک پوری ریبٹل میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ دیتے ہیں. میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ میرے ٹاپکس کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے, اگر کوئی بولتا ہے تو میرے سے زیادہ سافٹ بندہ کوئی نہیں. مجھے وہ بندہ آگے سمجھائے جس نے یہ کام کیا ہو. مجھے لوگ تو کہتے ہیں آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں. سرکار آپ مسلم کی حدیث بلند آواز سے کسی مزار کے آگے سنا کے بتائیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے. یہ کوئی مجھے حدیث بیان کر کے بتائے, طارق جمیل کے سٹائل میں بیان کر دیں مزار پہ جا کے. تو جس سواری پہ آپ چڑھے ہی نہیں ہیں آپ مجھے کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ تو اس فیلڈ کے شاہ سوار ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے کیسے بتا سکتے؟ ایک ہاکی کا پلیئر کرکٹ کے پلیئر کو کیسے بتا سکتا ہے؟ ایک گولف کا پلیئر کیسے بتا سکتا ہے کہ یار کرکٹ میں تو چھکا جو ہے وہ 90 میٹر تک جاتا ہے, گولف میں تو جناب 150 میٹر 200 میٹر تک چلا جاتا ہے. میں کہوں گا بھائی میرے وہ تو بال اتنا سا ہوتا ہے, میرا بال انڈا بڑا ہوتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں جی فلاں شخص جو ہے وہ بریانی جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ بغیر چمچوں کے کھاتا ہے, آپ بریانی چمچوں کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں؟ تو بھائی وہ میں تو بریانی کھا رہا ہوں, وہ روٹی کھا رہا ہے, روٹی میں بھی بغیر اس کے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں جب اپنی بیوی سے روٹی مانگتا ہوں تو میں اس انداز میں نہیں مانگوں گا جس انداز میں تقریر کر رہا ہوں. یا شاید افریدی صاحب جو امپائر کے سامنے آواز ہے کہتے ہیں تو گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ کرتے ہوں. اب مجھے بتایا اگر کوئی ویڈیو شاید افریدی کی لے امپائر کے ساتھ یہ کرنے اور کہہ دیکھو یہ پاگل جے ایک گھر بھی انجی کرتا ہے, نہیں. تو میں بھی اس میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا میچ تو پڑا ہوا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں تو بڑا سافٹ ہوں, مجھے تو سر تن سے جدا سے بھی اگلی باتیں کر دینی چاہیے اگر میں ان کی ڈاکٹرن پہ عمل کروں. لیکن میں تو مسکینوں کی طرح کہتا ہوں کہ نہ میں وابی, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تھوڑا کہ لے رہے ہیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تنوں میں کیا ہے ادھر تو اعتراض ہے, اس لیے اعتراض ہے کہ ان کی دم کٹی ہوئی ہے. خود یہ مسلم اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں گالی پڑ رہی ہے. اگر میں اپنے آپ کو کہوں نا میں مسلم, یہ کہنے میں کافر ہوں, تو بھئی تو مسلمان ہے تو کیا اپنے آپ کو مسلم. جو سارے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں سننے والے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک بڑی ڈفرنٹ جو ہے سمت دکھائی ہے اور چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں آپ, تو ایک سمپل سا مجھے کلیہ بتائیے گا شریعت کی روح سے کہ یہ تو جنتی ہیں کیونکہ یہ تو اب آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو مانتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں,
تو ان کے علاوہ کوئی اور بھی جنتی ہے فرقوں میں جو دوسرے ہیں, جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے, اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسلمان کون ہے, یا ان کے علاوہ کوئی مطلب میرا کہنے کا ہے کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے مسئلے نہیں ہیں, آپ کا بھی قصور نہیں ہے. آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا بلڈ اپ اور ہمارے آباء و اجداد کا بلڈ اپ جن لوگوں میں ہوا ہے, اس میں تو یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باقیوں کا کیا بنے گا. یہاں نہیں ہے, یہاں سارے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, دوسروں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کا معاملہ آخرت کا اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں, نعوذ باللہ. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کی یہ تعلیمات ہیں, تم عمل نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی. باقی اللہ کی مرضی, کسی کو عذاب دے چھوڑ دے. جنت کی گارنٹی تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی نہیں دی ہوئی ہے, میں نے آج تک کسی کو گارنٹی نہیں دی جنت کی. ہاں یہ ضرور بتائیں گے کہ اگر اس ٹریک پہ چلو گے, نبی الاسلام کا مبارک راستہ اختیار کرو گے, تو انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی. ان پرنسپل بات کرتے ہیں, تو یہ تو قرآن بھی کرتا ہے. باقی ہر بندے نے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہے. مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہو, رسول اللہ کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کو, آخرت کو مانتا ہو, اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو. اب ضروریات دین کا انکار جو ہے یہ ایک لمبی فہرست ہے, جس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے, نماز کی فرضیت بھی آ جاتی ہے, رمضان کی فرضیت بھی آ جاتی ہے, حج کی فرضیت بھی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ایشوز بھی آ جاتے ہیں. وہ ایک لمبی فہرست ہے. باقی یہ کہنا کہ کوئی کسی فرقے میں جائے گا تو ہی مسلمان ہوگا, اور وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے تو اس وجہ سے فرقہ ہونا چاہیے. نبی الاسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فرقہ ہونا چاہیے. آپ نے تو ڈرایا ہے کہ 73 بن جائیں گے, تم نے نہیں بننا. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا تھا. ٹھیک ہے, قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام لوگوں کے فرقے بناؤ؟ یہ تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا, پروفیسی کے طور پہ فرقے بنیں گے, اور آپ فرمایا ایک گروہ حق پہ ہوگا, فرقہ نہیں, گروہ. جو نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت کا تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. پتا بھی فرق ہوتا ہے. پتا جو ہے درخت کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے, بلکہ پتا الگ ہوا ہے. تو جو الگ ہوئے ہیں نا وہ فرق ہے, وہ درخت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو ہم نے الحمدللہ کبھی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کا شکر ہے ساری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے اماموں کے, بلکہ ہم نے تو شیعہ سنی دراڑ ختم کر دی ہے. ابھی تک زیادہ کوئی ماڈریٹ ہوتا تھا تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے درمیان, ہمارے اسٹوڈنٹ تو شیعہ کی مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ ہم بنیادی اختلاف رکھتے ہیں, ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں اور وہ شیعہ تو بڑی دو دراڑوں میں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے, مسلمان ہیں. قادیانیوں کی تکفیر کی اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت ایکسٹریم پہ گئے, پلس قادیانی وہ ایک سمجھ لیں فرقہ ہے ٹوٹ کے الگ ہونے والا, ایک لغت کے معنوں میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں چونکہ وہ اہل سنت سے نکلا ہے, کہ جنہوں نے نکل کے باقیوں کو کافر کہا اور ایک جھوٹے نبوت کے دائی کا پابند کیا باقیوں کو. اس وجہ سے ان کے بارے میں ایکسٹریم رویہ. ادروائز اسی لیول کے جرم اس سے پہلے سنیوں کے بزرگوں نے بھی کیے ہیں صوفیاء کے اندر. ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے نبوت, نبی یہ الفاظ یوز نہیں کیے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے بیچاروں کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو, کوئی مسئلہ خراب ہو گیا ہو, کوئی زیادہ کسی نے وہ جو ہے وہ یعنی وہ سوٹے شوٹے بھی ان میں سے کئی لوگ لگاتے ہیں نا درباروں میں بیٹھ کے, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو, کوئی شتیہات ہو گیا ہو, کچھ ہو گیا ہو. لیکن جو اس کے بارے میں انہوں نے ایک کلیم کیا, ادروائز انہوں نے بھی فتوے سے بچ جانا تھا. اگر تھوڑی سی سمجھداری سے کام کرتے ہیں نا, بزرگوں سے تھوڑی شاگردی اختیار کرتے ہیں تو بچ جانا تھا اس نے بھی فتوے سے.